کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ علماء سناتے رہیں کہ میں تو سنا نہیں سکتا ہوں، مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔ مامو شیر بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا کی میں بیچاں، جھوٹ نہ بولاں تو سودا کی میں بیچاں۔ منڈی والا کہتا ہے ملاوٹ نہ کراں تو سودا کی میں بیچاں، منافع کتھوں لواں۔ اور دفتر والا کہتا ہے رشوت نہ لواں تو بچیانوں کتھوں پالاں۔ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا پڑے دے دو، جو قربانی دینی پڑے دے دو۔ 2 سال کے معصوم بچے کے گلے کے پار تیر ہو جائے، یہ دیکھ باپ کے لیے دیکھنا آسان ہے؟ میرے بیٹے کا بازو سے بانھ ٹوٹی، صرف بازو، اور وہ درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگا، میں سن نہیں سکا، میں دوسری طرف بھاگ گیا کہ مجھ سے اس کی ہائے ہائے نہیں سنی جا رہی تھی، اور میرے نبی کے نواسے کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے، پہلے شہید مسلم بن اوسج، میرے نواسے کے جان نثاروں کے پہلے شہید مسلم بن اوسج، اور آخری شہید حسین بن علی۔ صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے، عثمان بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، 6 بھائی میرے نبی کے نواسے کے کٹھے شہید ہوئے ساتھ۔ ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، اور عباس بن علی جو علم بردار تھے، اور حسین بن علی۔ 6 بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا۔ سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے، ان کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو خبیث ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا ارے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا، 40 سال روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن، چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے پاس وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہ گیا، چھوٹے تھے، لاٹھی لے کر نکلے، کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کی، اور ایک تلوار کا وار لگا، ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا۔ ان کا واہ یا عمہ، ہائے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا۔ حضرت حسین تڑپ کے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا، چلا جا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا، آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تھے وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا۔ اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو، اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد النار، اس نے جو
تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، وہ سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگا اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کیا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو